لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بأحدي الذات والصفات صفاته العليا على الإطلاق وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيدا أسعد الكائنات محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ٹھیک خلاق عالم کا ان گنت بار بے انتہا بار لا تعداد بار شکر ہے کہ اس ذات ذوالجلال والکبریا نے محض اپنے فضل رحمت کرم سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے دعائیں شروع فرما دیتے تھے، اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے رمضان نصیب فرما۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا احادیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بولی میں اس کا میں معنی کر دیتا ہوں، حدیث کا مفہومی، لنگوٹا کس لیا کرتے تھے رمضان کے لیے۔ اور پھر اس مقدس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معروف خطبہ
حدیث کی اکثر کتب میں وہ موجود ہے. جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت، اہمیت، فضیلت پر ارشاد فرمایا تھا. ذرا سوچو، تصور کرو، خطبہ دینے والی ہستی وہ ہے، انگلی کا اشارہ کرے تو رب چاند 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ اپنی زبان مقدس کو حرکت دے. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور جب وہ اللہ کی توحید کا پیغام سنانے کے لیے اپنے شفتین کو، ہونٹوں کو، لبوں کو حرکت دیتے ہیں، پروردگار عالم فرماتے ہیں وکیلی ہی یا رب، میرے پیغمبر رمضان ہے، سمیٹو سمیٹو نیکیاں، دولت نہیں، نیکیاں. صلی اللہ وکیلی ہی یا رب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ہونٹوں کے ہلانے کی قسم ہے. اللہ قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے. خطبہ دینے والی وہ ہستی ہے، اور دے کہاں پہ رہی ہے؟ مسجد نبوی ہے. اس مسجد کے در و دیوار میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں، وہ در و دیوار کے پتھر کل گلی میں میرے نبی کو سلام کیا کرتے تھے. اور یہ خطبہ دینے والی ہستی تو وہ ہے جس مقام پہ دیا گیا، وہ مسجد نبوی ہے. سننے والے کون ہیں؟ سننے والے کون ہیں؟ سننے والی جماعت وہ ہے جو اتنے پاکیزہ، مقدس، مطہر ہیں، خدا کی قسم اگر وہ دامن نچوڑے فرشتے وضو کے لیے تیار ہو جائیں. اتنے پاک ہیں، اتنے مقدس ہیں، جن کو رب ذوالجلال کہتے ہیں اولئک حزب اللہ. یہ میری جماعت ہے، یہ میرا لشکر ہے، یہ میری فوج ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر دھرتی پہ کوئی سچے مومن ملیں گے تو وہ نبی کے یار ہی ملیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں، خطبہ دینے والی ہستی جہاں دیا جا رہا ہے وہ جگہ، جو سننے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں وہ خطبہ کتنا عظیم ہوگا. آپ نے اس کے بارے میں خطبہ دیا. میں لمبی تفصیل نہیں عرض کرتا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینہ آ رہا ہے، تم پہ سایہ کرنے لگا ہے، شہر عظیم، شہر عظیم، وہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے. یہ لفظ عظیم جو ہے نا، اس کا معنی یہ کبھی کبھی مہینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ لفظ میرے آقا، پڑھ لو یار، میرے خیال میں کچھ مہینے زیادہ گزر جاتے ہیں، آپ کو سبق یاد نہیں رہتا. صلی اللہ
یہ رمضان ہے، ایک بار پڑھو گے 70 بار پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی صفت میں آتا ہے۔ عظیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا عظیم ہے۔ مثلا مہینے کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ بس ان 12 مہینوں میں بڑے بڑے مہینے ہیں۔ ذوالحج کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے 11 مہینوں کی وہ عظمت نہیں ہے جو اکیلے رمضان کی عظمت ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا میں دوسرے انداز میں کہہ دیتا ہوں۔ آیت الکرسی کے آخر میں ایک لفظ آتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ قرآن نے کہا بڑی ذاتیں ہیں پر اللہ سے بڑھ کر کوئی عظمت والی ذات ہے ہی نہیں۔ وہو العلی العظیم۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو ایک اور لفظ سنو۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قرآن مجید فرماتا ہے کائنات میں بڑے بڑے اخلاق والے آئے پر آمنہ کے لال سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا دنیا میں نہیں آیا۔ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو یہ مہینہ بھی شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کس کا؟ ذرا زور سے کہو۔ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج کل تاجر بھی کہتے ہیں ہمارا رزق بھی بڑھ گیا ہے، ہمارا تاجر بھی کہتا ہے رزق بڑھ گیا ہے۔ 100 روپے والی چیز 200 روپے میں دے گا، تسبیح ہاتھ میں ہوگی اور کسٹمر گاہک سے کہے گا جلدی کرو اذان ہو رہی ہے مجھے نماز بھی پڑھنی ہے۔ کوئی نہیں سمجھے ہو، کوئی نہیں سمجھے ہو بات۔ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے میں رحمت آئی ختم، نہ وہ رحمت تو چلتی اس رمضان کی آخری رات میں پہنچتی ہے، اور اس وقت میرا پروردگار سب کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ مغفرت کا ہے، آخری عشرہ عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ مومن بندے کو اللہ تبارک و تعالی عمل کا بدلہ دیتے ہیں نا جی۔ کہیں تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو میرے پاس ایک نیکی لائے گا نا، کم از کم کتنا دوں گا؟
زور سے کہہ، یہ 10 گنا دیونا چاہتے ہی نہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے اجر شروع ہوتا ہے، اور یہ چلتا چلتا یہ اجر پروردگار عالم بھائی آپ حضرات کو پتہ ہے، سب سے پہلے تو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و رحمت سے ہمارے ملک کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ دل سے آمین کہو، گنڈی سے اوپر سے کہتے رہتے ہو، اللہ ہمارے ملک کو اس سے محفوظ فرمائے، بلکہ اللہ پورے عالم کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا، ماسک کا استعمال ہے بطور احتیاط، ایک بڑی محتاط چیز ہے، انسان کو بچنا چاہیے اسی چیزوں سے، تو کوشش کرو کہ تمام حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، اس پر عمل درآمد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کا جو بدلہ دیتے ہیں کم سے کم 10 گنا، چلتا 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 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ کتنا؟ اللہ پاک نے اس کی مثال دے کے قرآن میں فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے، جو بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، کس کی راہ میں؟ ذرا زور سے کہہ دو یار، بالکل ایسے پتہ چلتا ہے بھئی آپ سب نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، زمیندار کو سامنے رکھ کے بات کی اللہ پاک نے، ذرا یہ دینے میں تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کمثل حبۃ انبتت، جیسے دانہ ہوتا ہے وہ زمین میں گاڑتا ہے، پھر وہ دانہ زمین سے اگتا ہے، گندم کا دانہ، کسی اور چیز کا دانہ، وہ زمین سے انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، وہ ایک دانہ بویا گیا، اس میں سے نکلی 7 بالیاں نکل آئیں، پھر 7 بالیوں میں 7 خوشے لگ گئے، سٹے لگ گئے اس کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں ہر خوشے میں پھر 100 دانہ لگایا کیا تھا، ایک کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں دوں گا ہی دوں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دگنا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک عمل ابن آدم کا ایسا ہے کہ سارے جب عملوں کا بدلہ دینے کا وقت آئے گا تو رب ذوالجلال قیامت والے دن نمازیوں کی جماعت ہوگی، اللہ ملائکہ کی جماعت سے فرمائیں گے ان کو یہ اجر دے دو، حاجیوں کی جماعت آئے گی ان کو یہ اجر دے دو، صدقے کرنے والوں کی جماعت ہے ان کو یہ اجر دے دو، ہاں جی فلاں فلاں نیکیاں کرنے والے آ گئے ان کو یہ اجر
اجر دے دو، ان کو یہ اجر دے دو، ان کو یہ اجر دے دو گے۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ان جماعتوں میں جماعت آ جائے گی روزے داروں کی، ان جماعتوں میں جماعت آ جائے گی روزے داروں کی۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے الا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اب تک اجر مل رہا ہے، حاجیوں کو ملا، نمازیوں کو ملا، غازیوں کو ملا، مجاہدوں کو ملا، سب کو اجر دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب پروردگار عالم فرماتے اے ملائکہ کی جماعت ہٹو، ہٹو درمیان سے، کیوں؟ الا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تھا، روزہ میرے لیے تھا۔ مباحد بھائی ذرا توجہ کرنا، الا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تھا میرے پروردگار، نماز بھی تو آپ کے لیے، حج بھی تو آپ کے لیے، عمرہ بھی تو آپ کے لیے، صدقہ بھی تو آپ کے لیے، خیرات بھی تو آپ کے لیے، یہ سارے کام آپ ہی کے لیے۔ لیکن علماء کرام نے 7 وجہ ذکر کی ہیں، ایک وجہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں۔ فرمایا ہاں ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے اس کا حکم ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للہ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للہ، قربانی کا ذکر آیا، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کریم فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ آگے کیا ہے وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، نہر بھی کر تو کس کے لیے؟ اسی کے لیے، قربانی، نماز، حج، زکوٰۃ سب کچھ اس کے لیے۔ مولا یہ سارے کام تو آپ کے لیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں الا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے، بدلہ بھی میں دوں گا، جزا بھی میں دوں گا۔ اس لیے کہ روزہ رکھنا، جس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، باقی جتنی عبادات ہیں جب بھی کوئی بندہ ان کو ادا کرتا ہے کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی نمازی نماز پڑھنے آیا، با جماعت پڑھتا ہے تو محلے کے نمازی دیکھ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار فلاں 5 وقت کا نمازی ہے۔ اگر بندہ قربانی کرنے والا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیسا جانور لایا ہوا ہے، اس کی قربانی والی عبادت کا بھی لوگوں کو پتہ ہے، نماز والی عبادت کا بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، زکوٰۃ والی عبادت کا بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ چلو وہ چھپا کے دینے والا ہو، سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہو، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، لیکن جس کو دے رہا ہے اس کو تو پتہ ہے کیا دیا ہے مجھے۔ اور عمرہ کرتا ہے، اللہ تعالی بیت اللہ کو، حرمین کو پھر ویسے ہی آباد فرما دے، ذرا دل سے آمین کہہ دو۔ اللہ وہ جتنی یہ رکاوٹیں ہیں اپنے فضل سے یہ ساری دور فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے جاتا ہے، میرے خیال میں کسی کو پتہ نہیں لگتا، میرے خیال میں گھر کے باہر حج پہ جانے سے پہلے لگا ہوتا ہے حج مبارک، لائٹنگ، سب کو پتہ چل جاتا ہے حضرت صاحب کہاں جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ۔ کوئی بھی عبادت کرتے ہو اس عبادت میں دکھلاوے کا شبہ موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا الصوم لی وانا اجزی بہ، مگر روزہ یا رکھنے والے کو پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے، تیسرے کسی کو روزے کے بارے میں پتہ، شکل اوپر سے اور ہو
اندر پتہ نہیں کیا ہو، کوئی نہیں جانتا۔ معلوم ہوا اندر کے راز صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ دنیا والے اوپر سے دیکھتے رہیں، کیا فیصلہ کریں گے؟ اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا الا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اسی سے دیکھو نا، روزے دار بندہ ہوتا ہے، اب دن ہے، سخت گرمی ہے، 40 پہ سینٹی گریڈ پہنچا ہوا ہے، 45 پہ ہے، 60 پہ پہنچا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ پہنچ جائے، آمین تو کہو۔ آپ لوگ اے سی میں بیٹھتے، اس لیے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ان سے پوچھو۔ ہاں اگر ادھر پہنچ جائے، وہ زمیندار ہو، کاشتکار ہو، سارا دن وہ بیچارہ گندم کاٹے، 11 بجے اس کو پیاس لگے، ستایا ہوا آئے گھر پہ، اوپر سے گرمی، پھر روزہ، گھر پہ آیا، کمرہ ہے، کمرہ بند ہے، اس کو دیکھنے والا اور دنیا میں کوئی آنکھ نہیں ہے، نہ گھر والے، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی نہیں دیکھتا، الگ کمرہ ہے، اس میں فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، مشروبات ہیں، اس کے سامنے ہے، سب کچھ پڑا ہوا، گرمی بھی ہے، ستا بھی رہی ہے پیاس اس کو، لیکن بند کمرے میں، اور آنکھ دیکھنے والی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا، کس کے ڈر سے؟ اس کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا عقیدہ ہے اس کا کہ اس کمرے میں اگر اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی حاضر ہے نہ کوئی ناظر ہے، لیکن اس کا عقیدہ ہے کوئی نہیں ہے، اللہ تو حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ معلوم ہوا حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ کس ذات کے بارے میں ہے؟ کون حاضر ناظر ہے؟ اور کوئی ہستی کائنات میں ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اور یہ روزے دار اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ رب کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ یہ ہے عظمت اس مہینے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قرآن مجید نے فرمایا روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہمیں بھوکا پیاسا مارنا چاہتا ہے؟ او یار چلو زبان نہیں، سر تو ہلا دو۔ اللہ ظلم کرنا چاہتا ہے؟ اللہ یعوذ باللہ اپنے بندوں کو بھوکا مارے پیاسا مارے؟ فرمایا نہیں، میری تو کوئی غرض نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کیا غرض ہے، کیا علت ہے روزے کی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، میری غرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا۔ میرے بھائیو یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ بار بار قرآن کہتا ہے یہ کام کرو تو تقوی پیدا ہوتا ہے، یہ کام کرو تو تقوی پیدا ہوتا ہے۔ کیا تقوی کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں جی بڑی سی قمیض پہن لی جائے، ہاں جی وہ گلے میں ہار ڈال لیے جائیں، ہو جی بڑے جبے کبے پہن لیے جائیں، بڑے سرمے برمے ڈال لیے جائیں، کاجل ڈال لیے جائیں اور غٹر غوں کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، ہاں جی کسی سے بات نہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مار جی بڑا بندہ دیکھا ہے جی، بڑے تقوی والا آدمی ہے، بڑے تقوی والا آدمی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور میرے بھائیوں، ان چیزوں کو دیکھ کر فریفتہ نہ ہو جانا۔ کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا یشیر الی الصدر۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا،
تقوی دل کا فعل ہے، اندر کا فعل ہے، اندر کا فعل ہے، اور اندر کو کون جانتا ہے؟ ذرا زور سے۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہ بار بار ذکر فرمایا، یہ جنت میں نے متقیوں کے لیے بنائی ہے، جنت میں نے متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جو کس کے لیے تیار کی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ پاک کہیں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے کیا فرماتا ہے؟ محبت فرماتا ہے۔ اللہ ان تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کبھی میرا پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ نماز سے مقصود تقوی ہے، قربانی سے مقصود تقوی ہے، روزے سے مقصود تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، یا اللہ یہ تقوی جو اختیار کرے، پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے گا۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، آسانیاں ہی آسانیاں، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہاں میرے بھائیوں، میرا رب کیسے آسانیاں پیدا کر دے گا؟ ذرا بدر کے میدان میں چلے جاؤ۔ یہ آکسن سن کتھے بھیجو ہیں؟ ادھر جا کے دیکھو میرے بھائیوں، نہتے ہیں نہتے ہیں، ہاں جی گھر سے نکلنے لگے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہے، کوئی تلواریں نہیں ہیں، کوئی ان کے پاس زرے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنیاں ہیں، وہ لے کے چل پڑے، چند جو ہے وہ تلواریں ہیں، کچھ گھوڑے ہیں، وہ لے کے گھر سے نکل پڑے ہیں۔ اب ذرا دیکھو یہ ہیں تقوی والے لوگ، یہ ہیں جن کے اندر کیا ہے؟ ذرا اونچا کہہ دو، یہ ہیں جن کے اندر کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ اور جو تقوی اختیار کرتا ہے رب ذوالجلال فرماتے ہیں یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں۔ وہ تھوڑے ہوتے ہیں، میرا قانون کیا ہے؟ فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے کم ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں، عدد کے لحاظ سے بڑے قلیل ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں بڑی بڑی جماعتوں پہ بھاری اور غالب ہو جاتے ہیں۔ کس کے حکم سے؟ جی اللہ دا نام نے، اللہ دا نام محبت نال لے لو، نہیں سمجھے ہو؟ اللہ اکبر، چلو ایک بندے تا نمک پورا کر دیتا، اللہ بھلا کرے۔ بہرحال میرے بھائی عرض کرنے لگا ہوں رب ذوالجلال کے ہاں قانون یہی ہے۔ اب وہ قافلہ نکلا ہے، قافلہ پتہ چل گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے کچھ لوگوں کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں یارو ادھر جو ہے وہ جا رہا ہے ابو سفیان قافلہ لے کے نکلا ہے، آؤ ذرا اس پہ شب خون مار لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس میں ان کا مال جا رہا ہے، اور کافر کو مالی طور پر کمزور کرو۔ یہ ہر بات تم نے استعمال کرنا تھا، وہ تم پہ استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ سمجھو آتا کچھ چانوی چڑھ پڑیا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری زندگی ہم ادھر رہے، بس کھمبا لگوا دو، یہ لائن سیوریج کی ٹھیک کرا دو، سب کچھ تمہارا ہے. ہائے ہائے، وہ جماعت نکلی ہے، آپ نے فرمایا ان کو ذرا پکڑنا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر دو میں سے ایک دوں گا، دو میں سے ایک دوں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو، ایک تو ادھر سے ابو جہل کمان کرتا ہوا اپنا لشکر جرار لے کے آ رہا ہے، ایک یہ قافلے والے ہیں، ان کے پاس ملک شام سے مال ہے جو مکے والوں کے لیے جا رہا ہے. ہاں کیا خیال ہے، ادھر جائیں یا ادھر، ادھر جائیں یا ادھر؟ ادھر ذرا جملہ ذہن میں رکھا، ادھر مال ہے ادھر مار ہے. تو اڈا کے خیال ہے کدے چلیے؟ آصف صاحب ادھر ہی چلیے، مال ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. پروردگار عالم فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر اب ہم تو نکلے ان کے لیے بغیر تیاری کے نکل آئے، کوئی اسلحہ نہیں لیا ہے، کوئی سامان نہیں لیا ہے، نہ کوئی زر ہمارے پاس ہیں نہ تلواریں ہیں. آخر لڑائی جو جنگ جو ہوگی تو آخر مقابلہ تو ہونا ہے. آخر ہم نکلے اس کام کے لیے، پھر سب کے اندر اعلان بھی نہیں کیا گیا کہ نکلو، لہذا ادھر چلتے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اللہ پاک نے فرمایا تمہارا دل کرتا تھا کہ ادھر چلے جائیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ یہ ہے میں حق کو حق ثابت کر دوں. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. میں کافروں کی جڑ اکھیڑنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ مٹھی بھر لوگ ہیں نکل گئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں. اب جب پہنچے ہیں مسلمانوں جنگی نقطہ نگاہ سے اچھی زمین پہ کافروں کا قبضہ ہے. ان کے بعد جو زمین آئی ہے وہ ریتلی زمین ہے، اور ریتلی زمین پہ پتہ نہیں آپ کبھی چلے ہیں یا نہیں، پاؤں آگے رکھو تو جاتا پیچھے کی طرف ہوتا ہے. اب ایسی جگہ ہے اس میں یہ میدان کارزار کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، پھر ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کی شان ہے ادھر پانی بھی کوئی نہیں ہے، پانی پہ قبضہ بھی ان کا ہو گیا ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ جو آپ کے ساتھی ہیں اب کیا ہوا، یہ سوچ میں پڑ گئے. اللہ کے سامنے کیا کرنے لگے، اذ تستغیثون ربکم. اور قرآن ہے مسلمانوں، قرآن ہے. اذ تستغیثون ربکم، انہوں نے استغاثہ دائر کر دیا کس کے دربار میں، فریاد کر دی کس کے دربار میں. کیوں کی ہے مسلمانوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے یاروں کا عقیدہ ہے فریاد رس صرف کون ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. انہوں نے استغاثہ کیا اس نے قبول کر لیا. اذ تستغیثون
ربکم فاستجاب لکم. کیسے استغاثہ ہو رہا ہے مسلمانوں. ایک چھپر بن گیا ہے, جھونپڑی بن گئی ہے, جس کے اندر کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ سر بسجود ہیں, سر سجدے میں رکھ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے, داڑھی مبارک آنسو سے تر ہے. میرا پیغمبر کس کے دروازے پہ مانگ رہا ہے؟ ذرا اونچا یار, کس سے مانگنے لگا ہے؟ کائنات کے سردار اس کے دروازے پہ ہیں, سر بسجود ہیں, ہاتھ بلند کر کے کہتے میرے پالن ہارا ان تہلک ہذہ العصابہ, اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, یہ مٹھی بھر جماعت ہے, اگر یہ نہ رہی تو پھر دھرتی پہ تجھ اللہ اکیلے کی توحید کا ماننے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ تو ان کی مدد فرما. اللہ کے نبی کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ذرا زور سے. نبی کے ماننے والوں کو بھی مدد مانگنی چاہیے, تو صرف کس سے؟ اس کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے, مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. اللہ پاک نے فرمایا, میں نے کہا میرا پیغمبر 1000 فرشتہ آیا, مدد آئی, اللہ بھیجے گا ان کو. ابھی آئے نہیں ہیں, وعدہ ہو رہا ہے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کر دوں گا آپ کی. فرمایا یہ کیوں کر رہا ہوں؟ جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم, تمہارے دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے, خوشخبری کے لیے. آگے اللہ فرماتے ہیں ومن نصر الا من عند اللہ, نہیں کوئی مدد کرنے والا مگر صرف اللہ, مگر صرف اللہ. چلو یار آہستہ کہہ دو, اب اور کیا کہوں آپ کو. نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا مگر صرف اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, جو پہنچے ہیں اس جگہ پر حال دیکھا ہے, ریتلی جگہ ہے, پانی پہ ان کا قبضہ ہے. اب پوزیشن یہ ہے, پروردگار عالم فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں کیسے ان کے معاملے آسان کر دیتا ہوں. ذہن میں رکھنا, جو تقوی اختیار کرتے ہیں کیسے معاملے آسان کرتا ہوں. فرمایا دیکھو ذرا دیکھو, تستغیثون ربکم ہوا, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استغاثہ دائر کر دیا. اب پروردگار عالم نے معاملہ کیسے آسان کیا ہے. ان کے پاس اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی, ان کے پاس ریتلی جگہ ہے, ہاں جی نامناسب ہے, ناہموار جگہ ہے, ہاں پھر پانی ان کے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو میں نے ان پر نیند طاری کر دی. یغشیکم النعاس امنۃ, کیوں؟ نیند آ جائے تو ہم غلط ہو جاتے ہیں. ڈاکٹروں سے پوچھو, لوگ گولیاں کھاتے ہیں کہ نہیں نیند کی؟ تنگ آ کے کھاتے ہیں نا, نیند نہیں آتی ہے تو پریشانیاں ہوتی ہیں. نیند آ جائے تو سکون آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اے جڑے بچ ستے پے انہوں نے ویسے ہی سکون آیا ہی پیا. ابھی بھی جو سوئے ہوئے ان کو تو سکون آیا ہوا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ فرماتے پھر میں نے اوپر سے آسمان سے بارش برسا دی. اب بارش برسی, ان کے پاس مٹی والی زمین, ان کے پاس ریتلی زمین, مٹی
مٹی والی زمین پہ بارش ہو تو دلدل یا دلدل بن جاتی ہے. تسی تے ڈڈا لے بوں پچھا ٹر گئے ہو کدی میں تو کوئی سمجھ نہیں پئی آتی. ہاں جی زمین پہ پانی پڑے مٹی والی زمین ہو تو دلدل ہو جاتی ہے, پاؤں پھسلنے لگ جاتے ہیں, ٹھہرتے نہیں ہیں, پاؤں رکھتا ادھر ہے جاتا ادھر ہے, ادھر چلا جاتا ہے, کوئی ادھر کوئی پاؤں کیچڑ میں کھب جاتے ہیں, نیچے چلے جاتے ہیں. ہاں اللہ پاک نے کیا کیا, بارش برسائی, ادھر دلدل ہو گئی, ادھر ریت پہ پانی پڑا, یہ پتھر بن گئی. اللہ کی مرضی ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. میں تمہارے دلوں کو مربوط کر دوں. ربط قلب, ربط یہ 4 درجے ہوتے ہیں, 4 درجے ہوتے ہیں. انابت, ہدایت, استقامت, پھر چوتھا درجہ ہوتا ہے ربط قلب کا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اللہ تیری قبر کو منور فرمائے, تفسیر جواہر القرآن میں لکھا, ہدی للمتقین پہ پڑھو. انابت پہلی چیز ہے, بندہ انابت کرنے والا ہو, منیب ہو, رجوع کرے اللہ کی طرف. کس کی طرف؟ جب یہ رجوع کرے گا نا, پھر انابت کے بعد آتی ہے ہدایت. پہلے انابت, پھر ہدایت, پھر جب ہدایت مل جائے, اگلا جملہ ہے پھر استقامت ہے. پھر کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ربنا اللہ, ربنا اللہ, قبر دیکھی ادھر گیا, نہیں سمجھے ہو, میرا رب اللہ ہے. بابوری بھی کر دین دن بابا جی اللہ دا نام ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پروردگار عالم فرماتے ہیں جس نے کہا نا میرا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پہ ڈٹ جائے, کھڑا ہو جائے. خدا کی قسم دنیا ہل جائے, اس کے پاؤں میں لرزہ نہ پیدا ہو. ربنا اللہ ثم استقاموا, اتنا استقامت والا ہو جائے, مارنے والا مار مار کے تھک جائے, مار کھانے والا مار کھاتا ہوا نہ تھکے. نہیں سمجھے ہو, نہیں سمجھے ہو, نہیں سمجھے ہو. امیہ مکے کی گلی میں کالے رنگ کے بلال کو مارتا ہے. کیوں مارتا ہے؟ کیا قصور کیا تھا بلال نے؟ بلال یہی کہتا تھا مشکل کشا احد, حاجت روا احد, کار ساز احد, بگڑی بنانے والا احد. یہی کہتا تھا. عالم الغیب احد, حاضر و ناظر احد. اس کو اس پہ چڑ آتی تھی, مارتا ہے, بچوں کو بلا کے مرواتا ہے, مکے کی گلیوں میں گھسواتا ہے, ان کے گلے میں رسیاں ڈالتا ہے, سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے. وہ ظلموں کی حد کرتا ہے. جتنا وہ اس کا ظلم بڑھتا ہے اتنا بلال کی زبان پہ احد بڑھنے لگ جاتا ہے. صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال آہستہ کہہ لیا کر, آہستہ کہہ لیا کر. زبان حال سے کہتا ہے ابو بکر خدا کی قسم میرے بس میں نہیں ہے, جتنا ظلم بڑھتا ہے اتنا رب کی توحید جوش مارتی ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے, علامہ اقبال نے کہا تھا. تو فرمایا پہلے انابت, پھر ہدایت, پھر
یاد کرو مسلمانوں، پھر استقامت، پھر آتا ہے ربط قلب۔ ہاں یہ ربط قلب آتا ہے۔ وَلِيَرْبِطَ، اللہ نے کہا ہے قرآن میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے طالب علم بنے نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے قرآن کے طالب علم بنو، مسجد کے ممبر و محراب کے وارث کو مجبور کر دو، قصے کہانیاں چھوڑو، مولوی صاحب ہمیں کیا سناؤ، ذرا زور سے بولو، کبھی قوم کے لوگوں کو مجبور تو کرو یار، پھر تمہیں پتہ چلے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، پہلی تین آئیں گی، پھر رباط قلب آئے گا۔ اور کیسے آئے گا؟ ایک مثال دے کے عرض کرتا ہوں۔ اوہ اللہ، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ کیسے؟ آپ نے چائے تو نہیں پی لی؟ جزاک اللہ۔ یہ ربط قلب کیسے آئے گا؟ کیا ہوتا ہے؟ چند نوجوان ہیں، میں لمبی بات نہیں کرتا ہوں، چند نوجوان ہیں، نکلے ہیں، سامنے برادری ہے، قوم ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، وہ سارے غیر اللہ کے دروازوں پہ جا رہے ہیں، یہ ایک الگ، دوسرا الگ، تیسرا الگ۔ وہ کہ تو کیوں آیا، تو کیوں آیا، تو کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے میری قوم کے لوگ ہیں، دینے والا رب ہے، یہ غیروں کے نام پہ دیتے ہیں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میں الگ ہو گیا۔ اس نے کہا مسئلہ میرا بھی یہی ہے۔ یہ 6 الگ ہو گئے۔ اب جب الگ ہوئے، بادشاہ کو پتہ چلا، دقیانوس نے طلب کر لیا، اب صاحب نے بلایا، سامنے کھڑے ہیں، اللہ کا قرآن، اور مسلمانوں رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، انہم آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، وربطنا علی قلوبہم، پہلے انابت، پھر ہدایت، پھر استقامت، اب آیا ربط قلب۔ ان کو ہدایت تو ملی ہوئی تھی نا، وزدناہم ھدی، اب اللہ پاک فرماتے ہیں وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگا دی ہے، رباط پیدا کر دیا ہے۔ مولا کیسے ہوا؟ فرمایا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اللہ کا قرآن ہے، 15واں پارہ ہے، گھر میں جا کے پڑھو میرے بھائیوں، سورۃ کاف کا پہلا رکوع ہے۔ فرمایا جب یہ کھڑے ہوئے اس بادشاہ دقیانوس کے سامنے، وہ ظالم کیا کرتا تھا؟ اپنے مخالف کو آگ کے چیخوں میں ڈلوا کے وہ جلوا دیتا تھا، ان کو پتہ ہے جل جائیں گے، لیکن اذ قاموا فقالوا، اس نے کہا اے کون ہے رب تمہارا؟ یہ آگے سے کہتا، اب دیکھو یہ رباط قلب ہے، اب پتہ ہے آگ کا چیخا بھی ہے، یہ ظالم دقیانوس بھی ہے، پوچھتا ہے رب کے بارے میں، فرمایا ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، وہی ہے جو رب ہے السماوات، کیا مانا؟ آسمان، والارض، سوکھا ہے قرآن، سوکھا ہے، پڑھو تو صحیح، السماوات، رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ ہاں ہاں، اچھا تو یہ سارے تو ادھر دہائیاں دینے لگے ہوئے، ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں، ان کی پکاریں کرنے لگے ہیں، تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہ، ہم اس کے علاوہ
لن ندعو، ہرگز 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 نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو الہ سمجھ کر۔ اگر ایسے کریں تو لقد قلنا اذا شططا، پھر تو ہم نے بڑی زیادتی کی بات کر لی ہے نا۔ پکارنا تھا کس کو؟ اللہ ہی کو، پکارے غیروں کی کرنے۔ اس نے کہا یار خیال کرو، یہ آپ کی برادری کے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وڈیریاں دی گل من لیا کرو، وڈیریاں دے پیچھے ٹر پے کرو۔ باپ دادے انہوں نے کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، بادشاہ ہمیں یہ نہ بتاؤ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، بات دلیل کی ہے۔ کوئی نہیں، مزہ نہیں آتا، بات دلیل کی ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ ہم تو دلیل سے بات کر رہے ہیں، دلیل لے آئیں، دلیل لے آئیں۔ اور اس بندے سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ فمن افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور کیسے جھوٹ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگو ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا، ابراہیم علیہ السلام اتتخذون افکا، اللہ کے سوا اوروں کو الہ بنا کے یہ جھوٹ گھڑتے ہو۔ اللہ کے سوا اوروں کو الہ بنانا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا۔ بات دور نکل گئی میرے بھائیوں، روزے سے مقصد ہے تقوی۔ کیا ہے؟ تقوی کا تعلق کہاں ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا، تقوی کا معنی یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، جو اللہ نے حدود رکھی ہیں ان کی حفاظت کرنا، محافظت بر حدود شرع۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا ہے، اور یہ تقوی کا معنی ہے انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، یہ عقیدہ پیدا ہو جائے، میرے ہر عمل کو جاننے والا، میری ہر حرکت کو جاننے والا، میرے ہر سکون کو جاننے والا، میرے اندر باہر کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اس کو، جس عقیدے کو سامنے رکھ کے جو بھی عمل کرے وہ عمل کس کے لیے کرے؟ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پورے دین کا خلاصہ جو ہے وہ لفظوں میں ذکر کرنا ہو تو پورے دین کا خلاصہ ہے تقوی۔ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کا معنی ہے پاؤں اٹھایا ہے بندے نے، پاؤں چلنے لگا ہے، ذرا خیال کرے یہ پاؤں اللہ کی نافرمانی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، اللہ کی معصیت کی طرف تو نہیں، یعنی زبان سے بولنے لگا ہے، سوچ لے میں کیا بول رہا ہوں، کہیں یہ بول میرے اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، اگر خلاف ہے تو رک جاتا ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ روک دینا کہ عام معنی کیا جاتا ہے تقوی کا پرہیزگار، یا تقوی کا معنی بچنا، کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی معصیت سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ روزے سے مقصود یہ ہے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، یہ تقوی آ جائے۔ تقوی آئے گا نا تو جنت تقوی والوں کے لیے، قرآن کا فیصلہ ہے جنت
تقوی والوں کے لیے ہے، اور ان چیزوں سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان میں اس کو پیدا فرمائے، اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہر مومن مسلمان کو یہ تقوی عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں یہ تقوی پیدا ہو جائے، میری اور آپ کی مجلس میں پیدا ہو جائے، میری آپ کی قوم میں پیدا ہو جائے، میرے آپ کے ڈیرے میں پیدا ہو جائے، ہماری جماعت میں پیدا ہو جائے۔ کیا چیز؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ ساری عبادات سے مقصود تقوی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ جنت متقیوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے۔ اور پھر فرمائے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ بہت اوپر ٹائم ہو گیا، بس آخری جملہ کہتا ہوں۔ ہمیں شوق ہوتا ہے کسی کے ڈیرے پہ جا کے بیٹھیں، کسی کی بیٹھک میں بیٹھیں، بڈیرے کی بیٹھک میں بیٹھا، کل آ کے کہے گا میں ایم پی اے صاحب کے ڈیرے پہ تھا، میں وزیر اعظم صاحب کے ڈیرے پہ تھا، میں پرائم منسٹر صاحب کے ڈیرے پہ تھا، میں تو فلاں کے ڈیرے پہ تھا۔ ہاں، فخر کرتا ہے۔ میرا پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے، سورت رحمان سے پچھلی آیت ہے، سورت قمر کی آخری آیت ہے، پڑھو مسلمانوں قرآن، دعوت دینے لگا ہوں، قرآن پڑھو، انشاءاللہ ہدایت کے رستے کھلیں گے۔ کیا پڑھو گے؟ ہدایت کے رستے، ہدایت کی کتاب جو یہ ہے، اللہ نے بھیجی یہ کتاب ہدایت کے لیے، تب ہدایت کے رستے کھلیں گے۔ میرے بھائی قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقی لوگ جو ہیں تقوی والے، فی جنات باغوں کے اندر ہوں گے، ونہر نہروں کے اندر ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ میں اس کا مفہومی معنی عرض کرنے لگا ہوں، فرمایا وہ سچی بیٹھک میں ہوں گے، سچی بیٹھک میں ہوں گے، کس کے پاس؟ عند ملیک مقتدر، اور سب سے بڑے بادشاہ کے پاس۔ اپنی بولی میں مفہومی معنی عرض کریں، متقیوں کو اللہ قیامت والے دن اپنی بیٹھک میں بٹھائے گا۔ اور میرے مسلمان بھائی، رب کی بیٹھک میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔